بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ پروردگار عالم آپ تمام عزیزان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ الحمدللہ ہماری گفتگو الموجز میں مقصد ششم میں حجج و امارات کے بیان میں ہے۔ گزشتہ درس میں ہم نے فصل سوم تیسری فصل میں قطع طریقی اور موضوعی کے بارے میں کچھ عرائض آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ مصنف اس قطع موضوعی اور قطع طریقی کے بعد تطبیقات کے عنوان سے چند مثالیں اور تطبیقات پیش کرتے ہیں کہ دیکھیں یہاں پر قطع موضوعی ہے اور قطع طریقی نہیں ہے، یا یہاں پر قطع طریقی ہے اور موضوعی نہیں ہے۔ تین موارد کو پیش کرتے ہیں، انشاءاللہ ایک ایک مورد کو عبارت سے پڑھتے ہیں اور اس کے ضمن میں توضیحات آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ تطبیقات: ان قول العدلین او الشاہد الواحد فیما یعتبر مع الیمین انما یکون حجتا فی القضاء اذا استند الی الحس لا الی الحدس۔ دیکھیں کتاب القضاء میں اور کتاب الشہادت میں بحث کرتے ہیں کہ بعض موارد میں دو عادل گواہ ہونے چاہیے کہ جس کو بینہ بھی کہتے ہیں۔ مثلا قذف کے مورد میں، قذف یعنی کسی کی طرف آپ زنا کی نسبت دے رہے ہیں، العیاذ باللہ فلاں آدمی اور فلاں خاتون زنا کے مرتکب ہوئے ہیں، تو آپ جیسے ہی نسبت دیتے اس کو کہتے ہیں قذف، کسی کی طرف زنا کی نسبت دینا۔ یا مثلا سرقت، چوری، اگر کوئی بندہ چوری کر رہا ہے آپ اس کی طرف چوری کی نسبت دے رہے ہیں تو دو عادل گواہ ہونے چاہیے کہ جس کو بینہ کہتے ہیں۔ یا مثلا شرب خمر، آپ کسی کو کہہ رہے ہیں کہ وہ بندہ شراب پی رہا تھا تو اس کے لیے بینہ چاہیے، یعنی دو عادل گواہ چاہیے۔ اور کبھی کبھار کتاب القضاء اور شہادت میں کہتے ہیں کہ اگر ایک شاہد ہو اور اس کے ساتھ یمین بھی ہو، آپ قسم بھی اٹھائیں تو بھی مطلب ثابت ہو جاتا ہے۔ مثلا اگر کسی پر دین ہے، قرضہ ہے، یا اموال کے اندر آپ کہتے ہیں یہ میرا مال ہے، تو وہاں پر کہتے ہیں کہ اگر ایک عادل گواہ ہو اور اس کے ساتھ یمین بھی ہو، یعنی آپ قسم بھی اٹھائیں تو بھی وہ مطلب ثابت ہو جائے گا۔ اچھا، یہ جو بینہ ہے، دو عادل گواہ یا شاہد واحد، ایک شاہد اور اس کے ساتھ یمین قسم بھی ہو، کہتے ہیں کہ یہ وہاں پر حجت ہوتا ہے جب ان لوگوں کا قول مستند بحس ہو، نہ کہ مستند بحدس۔ اچھا، اس کی وضاحت کریں، مستند بحس ہو یعنی کیا اور مستند بحدس ہو یعنی کیا؟ مستند بحس ہو یعنی آپ نے اپنے محسوسات کے ذریعے سے اس کو حس کیا ہے۔ مثلا اگر زنا کی بات ہے تو وہاں پر خوب آنکھوں سے دیکھا ہو ان لوگوں نے،
یا اگر چوری ہے تو واقعاً انہوں نے چوری کرتے ہوئے ان کو دیکھا ہے، یا اگر شرب خمر ہے، شراب پیتے ہوئے، تو آپ نے باقاعدہ شراب پیتے ہوئے اس کو دیکھا ہے، یا آپ نے اور محسوسات کے ذریعے سے حس کیا ہے۔ اسے کہتے ہیں مستند بحس، یعنی جو بات کر رہے ہیں اس کو واقعاً آپ نے محسوسات کے ذریعے سے حس کیا ہے، دیکھا ہے مثلا۔ اور ایک مرتبہ ہوتا ہے مستند بحدس، حدس یعنی اجتہاد، یعنی جیسے ہم طالب علم کہتے ہیں نا کہ صغرا کبرا بنا کر خود سے ایک نتیجہ دینا، اسے حدس کہتے ہیں۔ مثلا جو اجتہاد کیا جاتا ہے، اجتہاد میں حدس ہوتا ہے نا، حدس نہ کہ دکا، کیونکہ ہمارے یہاں حدس یعنی ایسے دکا لگا دیا، تکا لگا دیا، نہ وہ نہیں۔ حدس یعنی اجتہاد، اجتہاد یعنی جس میں غور و فکر کرنے کے بعد نتیجہ لیا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ باب قضاء میں بیان کرتے ہیں کہ یہ جو احکامات آپ بیان کرتے ہیں، حکم بیان کرتے ہیں، قاضی آ کر جو حکم بیان کرتا ہے تو اس کے حکم کی بنا ان حسیات پر ہونی چاہیے، نہ کہ خود آ کر صغرا کبرا بنا کر آ کر شاہدوں نے ایک مطلب پیش کیا، پھر خود صغرا کبرا بنا کر آ کر اسے کوئی نتیجہ دے، نہ، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ یہ مستند بحس ہونا چاہیے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شہادت کے بارے میں، گواہی کے بارے میں پوچھا گیا کہ جو گواہی دیتا ہے اس کی گواہی کیسی ہونی چاہیے؟ تو آپ نے کہا تر الشمس علی مثلها فاشہد او دع، کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ آپ سورج دیکھ رہے ہیں نا، اس سورج کی طرح بالکل صاف و شفاف بات ہونی چاہیے، اس جیسے صاف اور شفاف چیزوں پر آپ گواہی دیں یا کسی کی گواہی کو رد کریں، یعنی حدسیات پر نہیں ہونا چاہیے، حسیات پر ہونا چاہیے۔ یہ کتاب القضاء اور کتاب الشہادت میں بیان کرتے ہیں۔ خلاصہ، جس مورد میں بینے کی بات ہے کہ عرض کیا کہ قذف کے مورد میں، سرقت کے مورد میں، شرب خمر کے مورد میں، یہاں پر بینہ ہونا چاہیے، یعنی دو عادل گواہ، یا ایک شاہد، اور قسم بھی چلے گا، جس طریقے سے دیون، قرضے وغیرہ کے اس بات کے لیے، اموال کے مورد میں وہاں پر ایسے، تو وہاں پر کہتے ہیں کہ ان شاہدوں کا قول مستند بحس ہونا چاہیے، نہ کہ مستند بحدس ہونا چاہیے۔ اچھا، یہ ایک نکتہ۔ دوسرا نکتہ، اب اگر جو بینہ ہے یعنی دو عادل گواہ، ان کو یقین حاصل ہو گیا، یا جو ایک گواہ ہے اور اس کے ساتھ قسم بھی ہے، گواہی بھی دیتا ہے اور یمین بھی ہے، قسم بھی ہے، ٹھیک ہے، اس شاہد واحد کو بھی قطع حاصل ہو گئی، یقین ہو گیا۔ مثلا دو عادل گواہ آ کر گواہی دیتے ہیں کہ بابا اس نے زنا کی نسبت دی ہے دوسروں کی طرف، ٹھیک ہے، دو عادل گواہ بتاتے ہیں کہ اس نے قذف کیا ہے، فلاں بندے کی طرف زنا کی نسبت دی ہے، اور ان دونوں کو یقین ہے۔ یا ایک شاہد آ کر شاہدی دیتا ہے اس کے قرضے کے بارے میں اور قسم بھی اٹھاتا ہے، اس کو بھی یقین ہے۔ تو اب تک کی بحث قطع کے مطابق ان دونوں کو، یعنی اس بینے کو، دونوں عادل گواہوں کو، اور اس شاہد واحد کو جو قطع حاصل ہے، یہ قطع طریقی ہے، صحیح ہے، دونوں کو قطع حاصل ہے۔ بینے کی قطع بھی خود ان کے لیے حجت ہے، جو شاہد واحد ہے ان کی قطع اور ان کا یقین بھی ان لوگوں کے لیے حجت ہے۔ اب چاہے اس بینے کو دو عادل گواہوں کو قطع حس کے ذریعے سے حاصل ہو، ان حسن ہو، یا ان کی قطع ان حدسن ہو، ان کے لیے حجت ہے، کیونکہ ان کی یہ قطع طریقی ہے۔ لیکن قاضی بینے کی بات کو اس وقت قبول کرے گا، یا شاہد واحد کی بات کو اس وقت قبول کرے گا جب ان دونوں کی قطع مستند بحس ہو، یعنی وہ جو گواہی دے رہے ہیں اگر وہ مستند بحس ہے، ان حسن ہے، تو ان کی گواہی قبول ہے، وگرنہ ان کی گواہی قبول
نہیں ہے۔ اچھا، تو آپ نے توجہ فرمائی، جو دو گواہوں کو قط حاصل ہو رہی ہے ان دونوں کی قط قطع طریقی ہے، لیکن ان گواہوں کی قط قاضی کے لیے قطع موضوعی ہے۔ قاضی کی بنسبت اگر دیکھا جائے تو قطع موضوعی ہے۔ اچھا، جب قاضی کی نسبت سے قطع موضوعی ہے تو شارع آ کر قطع موضوعی کے اندر تصرف کر سکتا ہے، یعنی شارع قاضی کو کہہ سکتا ہے کہ اگر ان لوگوں کی قط اور شہادت ان حسن ہے تو تم فیصلہ کر سکتے ہو، اگر ان دونوں کی گواہی، اگر ان دونوں کی شہادت ان حسن ہو تو حجت نہیں ہے، ولو ان کے ان دونوں کو قط حاصل ہے، لیکن قاضی کی نسبت سے شارع آ کر اس طریقے سے فیصلہ کر سکتا ہے۔ دیکھیں عبارت میں تاکہ مطلب اور زیادہ واضح ہو جائے، ان قول العدلین او الشاہد الواحد فیما یعتبر مع الیمین، کہتے ہیں کہ دو عادلوں کا قول یا شاہد واحد کا قول فیما ان موارد میں کہ یعتبر مع الیمین، جہاں پر ایک قسم کے ساتھ بھی ان کی گواہی قبول ہے۔ قول عدلین جب قذف کو ثابت کرنا چاہیں کہ بھئی فلاں بندے نے زنا کی نسبت دی، اس پر دو گواہ آ رہے ہیں کہ بھئی اس نے قذف کی نسبت دی ہے یا چوری کی ہے یا شراب پیا ہے، وہاں پر دو عادل گواہ چاہیے۔ اور شاہد واحد جیسے میں نے عرض کیا کہ قرضے وغیرہ میں، دیون میں، اموال کے ثابت کرنے میں ایک ہی شاہد اگر قسم بھی اٹھا رہا ہے تو اس کی شہادت قبول ہے۔ کہتے ہیں ان قول العدلین او الشاہد الواحد انما یکون حجتا فی القضاء اذا استند الی الحس، ان کی گواہی حجت ہوگی قضاء میں، فیصلے میں، جب مستند ہو حس کی طرف، لا الی الحدس، نہ کہ حدس کی طرف۔ اگر حدس یعنی اجتہاد کی طرف مستند ہے تو ان لوگوں کی گواہی قبول نہیں ہے، ان حسن ہونی چاہیے، ان لوگوں نے محسوس کیا ہے، دیکھا ہے، سنا ہے۔ اچھا، فلو قطعت البینۃ او الشاہد ان غیر طریق الحس، کہتے ہیں کہ اگر بینے کو یقین ہو جائے، یعنی دونوں عادل گواہوں کو یقین ہو جائے، یا ایک شاہد جو قسم بھی اٹھا رہا ہے اس کو بھی یقین ہو جائے، لیکن ان دونوں کا یقین ان غیر طریق الحس، طریق حس کے ذریعے سے نہ ہو۔ مثلا بہت سارے کرائم کو انہوں نے آپس میں ضمیمہ کیا، ان چند کرائم کو آپس میں ملانے کے بعد ان کو قط حاصل ہو جائے، دیکھا نہیں ہے لیکن قرینہ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یعنی ان کی شہادت ان حدسن ہو، ان غیر طریق الحس ہو، یعنی ان حدسن ہو، تو کہتے ہیں فقط اوہما حجت لہما، تو ان دونوں کی قط یعنی بینے اور شاہد کی قط، ان دونوں کی قط حجت لہما، ان دونوں کے لیے حجت ہے، حجت ہے یعنی اس پر آثار بار کر سکتے ہیں۔ لیکن ولا یصح للقاضی الحکم استنادا الی شہادتہما، لیکن قاضی کے لیے جائز نہیں ہے کہ حکم صادر کرے ان دونوں کی شہادت اور گواہی کی طرف مستند کرتے ہوئے۔ ان گواہیوں کی بنا پر قاضی حکم نہیں کر سکتا، کیوں؟ انشاءاللہ ذکر کرتے ہیں، اس لیے کہ لأن المعتبر فی الشہادت ہوا حصول القطع للبینہ او الشاہد من طریق الحس، اس لیے کہ جو گواہی میں معتبر ہے کہ بینے کو جو قط حاصل ہو رہی ہے یا شاہد واحد مع الیمین کو جو قط حاصل ہو رہی ہے وہ من طریق الحس ہونی چاہیے۔ اچھا کیوں بھائی؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس بینے کے لیے اور شاہد کے لیے بذات خود تو قط حجت ہے، لیکن قاضی کے لیے ان کی قط حجت نہیں ہے، کیوں؟ خود بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں اس لیے کہ فالقطع بالنسبت الی خصوص البینہ او الشاہد قطع طریقی محض،
فرماتے ہیں اس لیے کہ قط جو خصوصیت سے بینہ یعنی دو عادلوں کی نسبت سے ہم دیکھ رہے ہیں یا ایک شاہد اور یمین کی بنسبت جو دیکھ رہے ہیں یہ قطع طریقی محض ہے. لا يمكن التصرف فیہ عرض ہوا کہ قط کے اندر تصرف کرنا ناممکن ہے، جائز نہیں ہے، ممکن نہیں ہے. حتیٰ شارع بھی آ کر قط کی حجیت کو ختم نہیں کر سکتا. درست ہے، لیکن یہ کس میں؟ جب قط قطع طریقی ہے. اچھا، وَلَكِنَّ قَطْعَهُمَا بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْقَاضِي قطع موضوعی، لیکن ان دونوں کی قط بینہ اور شاہد کی جو قط ہے قاضی کی بنسبت قطع موضوعی ہے. یعنی گویا کہ شارع نے قاضی کو یوں کہا ہے کہ اذا اقیمت لدیک الشہادۃ من الشاہد القاطع من الحس فاحکم علیہ. گویا کہ اس طریقے سے کہا ہے کہ اگر تمہارے پاس شاہد قاطع کی گواہی ہو اور ان کی گواہی اور یہ جو قط ہے انحسن ہو تو حکم کر سکتے ہو. درست ہے. وَلَكِنَّ قَطْعَهُمَا بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْقَاضِي قطع موضوعی، لیکن دونوں کی قط قاضی کی بنسبت قطع موضوعی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ قطع موضوعی میں شارع تصرف کر سکتا ہے. وَقَدْ تَصَرَّفَ الشَّارِعُ فِي الْمَوْضُوعِ، اور شارع نے موضوع کے اندر تصرف کیا ہے. اچھا، کیسے تصرف کیا ہے؟ کا شاہد کی وہ قط جو انحسن ہو اس کی بنا پر اگر گواہی دے تو قبول ہے، لیکن اگر شاہد کی قط انحسن ہو اور اس کی بنا پر گواہی دے تو قبول نہیں ہے. یہ کر سکتا ہے شارع. وَجَعَلَ الْقِسْمَ الْخَاصَ مَوْضُوعًا لِلْحُكْمِ، اور شارع نے آ کر قط کی ایک خاص قسم کو حجت قرار دیا ہے. کون سی خاص قسم؟ قط کی وہ خاص قسم کہ جو انحسن ہو اس کی بنا پر شہادت ہو تو قبول ہے، لیکن اگر انحسن کی بنا پر شہادت ہو تو قابل قبول نہیں ہے. لا، نہ ان کے شارع نے آ کر موضوع قرار دیا اور مطلق القط، مطلق قط کو تو شارع نے حجت قرار نہیں دیا. وَكَمْ لَهُ مِن نَذِيرٍ، کہتے ہیں کہ فقہ کے ابواب میں اس کی بہت ساری مثالیں آپ کی ملیں گی. آپ کو ملیں گی کہ ایک جگہ پر قط قطع طریقی ہے اور ایک جگہ پر قط قطع موضوعی ہے. اچھا، یہ ہو گئی تطبیق کہ قطع موضوعی اور قطع طریقی کے لیے مثال. بہرحال یہاں پر کچھ باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں لیکن گزر رہا ہوں، عرض نہیں کر رہا کیونکہ آپ لوگ زیادہ گیج ہو جائیں گے. خلاصہ کلام کیا ہوا اس مثال میں؟ اس مثال میں مصنف نے قطع طریقی اور قطع موضوعی کی مثال دی ہے. اچھا، کہ کس صورت میں قطع موضوعی ہے اور کس صورت میں قطع طریقی ہے، اور قطع موضوعی کی نسبت سے شارع منع کر سکتا ہے لیکن قطع طریقی کی نسبت سے شارع آ کر تصرف نہیں کر سکتا. دوسری مثال، اذا حصل الیقین للمجتہد من غیر الکتاب والسنت والاجماع والعقل کالرمل والجفر فقطعہ بالحکم حجۃ لنفسہ دون المقلد وذلك لما ذکرناہ فی قطع الشاہد او البینہ بالنسبۃ الی القاضی. دوسری مثال، کہتے ہیں کہ اگر مجتہد کو حکم شرعی کے بارے میں قطع اور یقین حاصل ہو جائے، لیکن حکم شرعی کے بارے میں فرض کریں مجتہد کو جو قطع اور یقین حاصل ہو رہا ہے وہ قرآن مجید کی آیت سے نہیں یا سنت سے بھی نہیں ہے، اجماع بھی نہیں ہے، عقل بھی نہیں ہے،
یہ جو منابع چہارگانہ ہیں، 4 منابع، ان کے علاوہ مثلا علم رمل کے ذریعے سے آ کر وہ حکم کے بارے میں قطع حاصل کر لیتا ہے، یا علم جفر کے بارے میں آ کر وہ علم جفر کا ماہر ہے، علم جفر کے ذریعے سے اس کو حکم شرعی کے بارے میں قطع حاصل ہو جائے۔ اچھا، علم رمل اور جفر کے بارے میں تو اپنی جگہ پر بحث کرتے ہیں کہ علم رمل میں اصل ایک ایسا علم ہے کہ ماضی اور مستقبل کے مجہولات کے بارے میں وہاں پر گفتگو ہوتی ہے، لیکن بخطوط خاصہ، کچھ خاص حساب و کتاب کرتے، ان خطوط کے ذریعے سے کچھ ماضی کی مجہول چیزیں ان کے لیے روشن ہو جاتی ہیں، یا کچھ مستقبل کی مجہول چیزیں ان کے لیے روشن ہو جاتی ہیں۔ یہ علم رمل میں ہوتا ہے۔ علم جفر میں ایک ایسا علم ہے کہ اس میں حروف کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے۔ علم رمل مختلف خطوط وغیرہ کے ذریعے سے اور حسابوں کے ذریعے سے آ کر وہ کیا کرتے ہیں، نتیجہ لیتے ہیں، لیکن علم جفر میں کچھ حروف کے ذریعے سے وہ آ کر بحث کرتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے کہ ماضی میں کیا ہوا ہے اور مستقبل میں کیا ہوگا۔ ان کے بارے میں علم جفر کے ذریعے سے یہ لوگ معلوم کرتے ہیں۔ بہرحال ان چیزوں میں جانے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ علم رمل اور علم جفر، ان کے ذریعے سے حکم شرعی کے بارے میں مجتہد کو یقین حاصل ہو گیا۔ اچھا، اب مجتہد کو یقین حاصل ہو گیا، اس کا یقین حجت ہے۔ شارع نہیں کہہ سکتا کہ تمہارا یقین تمہارے لیے حجت نہیں ہے، کیونکہ مجتہد کی قطع ہے، اور یہ قطع اس کے لیے قطع طریقی کی حیثیت رکھتی ہے۔ لیکن شارع آ کر مقلد کو کہہ سکتا ہے کہ اگر تمہارے مجتہد کو حکم شرعی کا علم کتاب و سنت و عقل و اجماع کے بغیر کسی اور طریقے سے حاصل ہوا، علم رمل اور علم جفر کے ذریعے سے حاصل ہوا، تو اس مورد میں تمہیں مجتہد کی تقلید نہیں کرنی۔ خود شارع یہاں پر کہہ سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر جو مقلد کی بنسبت مجتہد والا قطع ہے، وہ قطع موضوعی ہے اس کی نسبت سے، اور جب قطع موضوعی ہو جائے تو وہاں پر شارع تصرف کر سکتا ہے۔ لیکن مجتہد کے لیے خود بذات خود اس کے لیے قطع طریقی ہے، لہذا وہاں پر تصرف نہیں کیا جا سکتا۔ اذا حصل الیقین للمجتہد، اگر مجتہد کو یقین حاصل ہو جائے، من غیر الکتاب والسنت والاجماع والعقل، کتاب سنت اجماع اور عقل کے بغیر حاصل ہو کر، رمل والجفر، علم رمل اور جفر کے ذریعے سے اس کو علم حاصل ہو گیا، فقطعہ بالحکم حجت لنفسہ، تو یہاں پر خود مجتہد کے لیے جو قطع بالحکم ہے وہ حجت ہے، خود اس کے لیے حجت ہے، دون المقلد، لیکن مقلد کے لیے حجت نہیں ہے۔ کیوں حجت نہیں ہے؟ لما ذکرناہ فی قطع الشاہد والبینۃ بالنسبۃ الی القاضی، اسی سبب کی وجہ سے جو ہم نے کہا تھا کہ شاہد اور بینہ قاضی کی بنسبت اگر ان کا قطع کیا ہو، انحسن نہ ہو، تو قاضی ان کے مطابق حکم نہیں کر سکتا، کیونکہ ان کی نسبت سے یہ قطع موضوعی بن جائے گا۔ جب قطع موضوعی بن گیا تو قطع موضوعی میں شارع تصرف کر سکتا ہے۔ یہ دوسری تطبیق۔ تیسرا مورد تطبیق کا، الحکم بوجوب التیمم لمن احرز کون استعمال الماء مضرا، یا دوسرا مورد، والحکم بوجوب التعجیل لمن احرز ضیق الوقت فالقطع فیہما موضوعی، فلو انکشف الخلاف وأن الماء لم يكن مضرا ولا الوقت ضيقا لما ضر بالعمل، لأن كشف الخلاف إنما هو بالنسبة إلى متعلق القطع لا بالنسبة إلى الموضوع المترتب عليه الحكم۔ کہ یہ تیسری تطبیق پہلے والی دونوں تطبیقات سے فرق کرتی ہے۔
ان دونوں کا جو اسلوب اور ڈگر تھی وہ ایک تھی. یہاں پر جو تطبیق ہے کہ یہاں پر بھی دو مثالیں ہیں لیکن ان دونوں کو ایک ہی تطبیق میں ذکر کیا, لیکن یہ فرق کرتا ہے. دیکھیں کیسے ہے مثال. ایک مثال دیتے ہیں باب تیمم کی اور ایک مثال دیتے ہیں خود صلاۃ کی. تیمم میں دیکھیں, کہتے ہیں کہ اگر پانی نقصان دہ ہو تو انسان کو تیمم کرنا چاہیے. درست ہے, یہ ہے اپنی جگہ پر فقہ میں مسئلہ. پہلے اس مثال کو سمجھیں. اگر ایک بندے کے لیے محرز ہو جائے, ٹھیک ہے, محرز ہو جائے کہ بھائی یہ پانی میرے لیے نقصان دہ ہے, کسی بھی طریقے سے, دو ڈاکٹروں نے کہا, کسی اور نے کہا, کسی بھی طریقے سے اس کے لیے محرز ہو جائے, واضح ہو جائے کہ یہ پانی اس کے لیے نقصان دہ, تو اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ اس کی ذمہ داری ہے کہ تیمم کرے. اچھا, اس نے اپنی ذمہ داری پر عمل کرتے ہوئے تیمم کیا, تیمم کر کے اس نے نماز پڑھی. بعد میں پتہ چلتا ہے کہ پانی تو اس کے لیے نقصان دہ نہیں تھا, تو یہاں پر آپ کیا کہتے ہیں کہ اس بندے کو اس نماز کا اعادہ کرنا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کیونکہ بھائی اس نے سمجھا تھا کہ پانی میرے لیے نقصان دہ ہے, اور بعد میں پتہ چلا کہ پانی نقصان دہ تو نہیں تھا, اور اس نقصان دہ ہونے کی بنا پر اس نے تیمم کر کے نماز پڑھ لی, حالانکہ اس کا وظیفہ یہ تھا کہ وضو کر کے نماز پڑھتا. تو یہاں پر کیا سمجھتے ہیں آپ کہ اس کو دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی یا نہیں؟ تو کہتے ہیں کہ نہ, یہاں پر اس کو دوبارہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو شارع نے حکم بیان کیا کہ اگر پانی کے نقصان دہ ہونے کا تمہیں اندیشہ ہو یا یقین ہو تو تم تیمم کرنا. کیا؟ اگر پانی کے نقصان دہ ہونے کا تمہیں یقین ہو تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ تیمم کرنا ہے. تو اب یہ جو وجوب تیمم ہے اس کا موضوع نقصان واقعی نہیں ہے کہ اگر واقع اور حقیقت میں نقصان ہو تو تم تیمم کرنا, نہ, بلکہ تیمم کا موضوع ہے اگر نقصان مقطوع ہو یا نقصان مظنون ہو. صحیح ہے, اس نقصان اور مضرے کا اگر یقین حاصل ہے تو آپ کو تیمم کرنا ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں یہاں پر قطع موضوعی ہے, خود نقصان اور مضرہ موضوع تیمم نہیں ہے, بلکہ موضوع تیمم اندیشہ نقصان ہے, قطع نقصان ہے. جب اس کو قطع تھا نقصان کے بارے میں تو اس کا وظیفہ اصلاً تیمم تھا. بے شک بعد میں ظاہر ہو جائے کہ اصلاً نقصان نہیں تھا, مشکل نہ جا رہے, کیونکہ تیمم کا موضوع خود نقصان واقعی تو نہیں تھا, نقصان مقطوع تھا, لہذا اس کو دوبارہ نماز نہیں پڑھنی پڑے گی. تأمل کریں, دقت کریں, یہ خوبصورت مثال ہے. اچھا, اسی طریقے سے دوسری مثال جو یہاں پر دیتے نماز. شارع کہتا ہے کہ اگر تمہیں یقین ہو جائے کہ وقت بالکل مضیق ہے, بالکل تھوڑا سا وقت بچا ہے, تو ضروری ہے کہ آپ نماز میں تعجیل کریں. مثلا آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کو یقین ہے کہ اگر سورہ فاتحہ کے ساتھ دوسری سورت کو بھی میں قیام میں پڑھوں گا تو نماز کا وقت نکل جائے گا, تو یہاں پر کہتے ہیں فقط فاتحہ پڑھو اور نماز کو تم تمام کرو, یعنی جلدی میں ختم کرو. اگر آپ کو یقین حاصل ہے تو اس طریقے سے کریں. بعد میں پتہ چلا اس نے اس پر عمل کرتے ہوئے نماز جلدی میں پڑھی, سورت کے بغیر نماز پڑھی, بعد میں پتہ چلا کہ نہ وقت تو تھا, اگر میں سورت کے ساتھ پڑھتا تو بھی میری نماز ہو جاتی. تو کہتے ہیں یہاں پر بھی اس کو نماز کا اعادہ نہیں کرنا پڑے گا. کیوں نہیں نماز کا اعادہ کرنا پڑے گا؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ تعجیل نماز کے لیے موضوع کے واقعی نہیں ہے کہ یعنی وقت واقعاً اور حقیقتاً کم ہو, یہ موضوع نہیں ہے, بلکہ وقت کے کم ہونے کا یقین ہو تو آپ کو نماز میں تعجیل کرنی ہے. لہذا اس کا موضوع محقق تھا, اس نے اس کے مطابق حکم کو انجام دیا, لہذا اس کی ذمہ داری پوری ہے. کہ یہ بھی خوبصورت مثال ہے, توجہ کریں.
الحکم بوجوب التیمم، فرماتے ہیں یہ جو حکم ہے کہ واجب ہے تیمم کرنا، لمن اس شخص کے لیے کہ احرز کون استعمال الماء مضرا، جس کے لیے محرز ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے، واضح ہو جاتا ہے کہ پانی نقصان دہ ہے۔ تو شارع نے کأنہ اس طریقے سے کہا ہے اذا قطعت بکون استعمال الماء مضرا لک یجب علیک التیمم، اگر تمہیں یقین ہو جائے کہ پانی کا استعمال کرنا مضر ہے تو تم پر تیمم واجب ہے، گویا کہ ایسے شارع نے کہا۔ یا والحکم بوجوب التعجیل، کہ بھئی واجب ہے نماز میں عجلت کرنا، لمن احرز ضیق الوقت، وہ بندہ کہ جس کے لیے احراز ہو جاتا ہے کہ وقت کم ہے، اس پر تعجیل کرنا واجب ہے۔ تعجیل کرنا واجب ہے مثلا اس طریقے سے کہ ترک سورت کرے، اگر وہ فاتحہ بھی پڑھتا ہے، سورت کی بھی قرأت کرتا ہے تو وقت نکل جاتا ہے، تو ایسی صورت میں کہتے ہیں کہ بابا تم سورت کو چھوڑو، قیام کے اندر فقط فاتحہ پڑھو کافی ہے، ٹھیک ہے۔ فالقطع فیہما موضوعی، اب ان دونوں مسئلوں میں آپ دیکھیں قطع موضوعی ہے، یعنی یہاں پر تمام ملاک کیا ہے؟ قطع مضرہ یا قطع ذیق وقت، یقین ہو کہ نقصان ہے، یقین ہو کہ وقت تنگ ہے، یہ موضوع ہے۔ پس فلو انکشف الخلاف، اگر اس کے برخلاف ظاہر ہو جائے، نماز پڑھنے کے بعد اس کے لیے واضح ہو کہ ناغا وَأَنَّ الْمَاءَ لَمْ يَكُنْ مُضِرًّا، پانی تو واقع میں مضر نہیں تھا، نقصان دہ نہیں تھا، وَلَا الْوَقْتُ ضَيِّقًا، اور نہیں واقع اور حقیقت میں وقت تنگ تھا، دوسری مثال میں لَمَا ضَرَّ بِالْعَمَلِ، کہتے ہیں کہ یہ کشف خلاف جو بعد میں ہو رہا ہے یہ عمل کے لیے نقصان دہ نہیں ہوگا، کیوں؟ لأن کشف الخلاف انما هو بالنسبت الى متعلق القطع، اس لیے کہ یہاں پر یہ جو کشف خلاف ہوا ہے وہ متعلق قطع کی نسبت سے ہے، جس چیز کے بارے میں قطع تھی نا، نقصان یا ذیق وقت، اس کی نسبت سے قطع کشف خلاف ہوا ہے، اس کی نسبت سے ہے نا، متعلق قطع کی نسبت سے پتہ چلا ہے کہ نہ ایسے نہیں تھا۔ لا بالنسبت الی الموضوع، موضوع کی نسبت سے تو انکشاف خلاف نہیں ہوا، کیونکہ موضوع کیا تھا؟ موضوع وہ ضرر واقعی تھوڑا ہی تھا، ضرر مقطوعہ تھا، موضوع وہاں پر ذیق وقت واقعی نہیں تھا، بلکہ موضوع وہاں پر کیا تھا؟ ذیق وقت کا یقین، خوب یہ تھا موضوع، اس کی نسبت سے تو کشف خلاف نہیں ہوا۔ لا بالنسبت الی الموضوع، نہ کہ وہاں پر انکشاف خلاف موضوع کی نسبت ہے کہ المترتب علیہ الحکم، کہ جس موضوع پر حکم مترتب ہو رہا تھا، نہ اس کی نسبت سے تو کشف خلاف نہیں ہوا ہے نا۔ یہ عبارت الموجز کے سنگین مباحث میں سے ہے، جو یہ میں نے تطبیقات آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں، دقت فرمائیے گا، انصافاً سنگین بحث تھی۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین